السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی بھارت کے خلاف بدترین شکست کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان ٹیم میں اگلے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں کون کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے، اور بات کریں گے کہ پاکستان ٹیم اب کس طرح سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے۔ اگلے 6 میچز میں پاکستان ٹیم کو کتنے میچز جیتنے ہوں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کی ٹیم اس سکواڈ اور پلینگ 11 کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے متعلق ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل۔ دوستو، ورلڈ کپ کا 13واں ایڈیشن چل رہا ہے۔ ہر ایڈیشن کی طرح اس بار بھی پاکستانی فینز نے پاکستانی ٹیم سے بھارت کے خلاف جیت کی امیدیں باندھ رکھی تھی، مگر ایک دفعہ پھر ورلڈ کپ آیا، ایک دفعہ پھر پاکستانی فینز نے امیدیں لگائیں اور ایک دفعہ پھر پاکستانی ٹیم ہار گئی، اور اس بار تو ایسی ہاری کہ پاکستانی عوام کے دل ٹوٹ گئے۔ پاکستان کو اس بار پہلے سے بھی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کی مختلف وجوہات پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی تھیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ فکس تھا، تو میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہماری ٹیم میں انڈیا کے مقابلے کی اہلیت ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے میرٹ پر ٹیم سلیکٹ کی اور ہمارے ہاں بابر صاحب نے یاریاں دوستیاں نبھائی۔ سائم ایوب جو کہ ان فارم اوپنر تھے، اور انہوں نے سی پی ایل میں انتہائی شاندار فارم کا مظاہرہ کیا اور اپنی بہترین بیٹنگ سے اپنی ٹیم کو ایونٹ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، مگر اس کے باوجود آؤٹ آف فارم فخر زمان اور امام الحق میں سے کسی ایک کی جگہ سلیکٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن بابر اعظم کی ضد کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے انہیں ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح عماد وسیم نے بھی سی پی ایل میں بہترین فارم کا مظاہرہ کیا، انہیں بھی سلیکٹ نہیں کیا گیا، اور سرفراز احمد جو کہ بہترین فارم میں تھے اور ایشین پچز اور سپن بالنگ کو کھیلنے کا بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود انہیں سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ دنیا کی دیگر جتنی ٹیمیں بھی ہیں ان میں 2-2 کیپر کھیل رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں ہے، اور کیپٹن بابر اعظم نے سرفراز احمد کو ٹیم میں اور اسکواڈ میں شامل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور زمان خان جنہوں نے ایشیا کپ میں اور افغانستان کے خلاف سیریز میں اپنی بہترین سکل شو کی تھی، انہیں بھی اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو ایک دو پلیئر کے آؤٹ آف فارم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ٹیم کے مین 4 سے 5 پلیئر پرفارم نہ کر پائیں تو پھر ٹیم کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پاکستان کی یہی پرابلم بنی ہے کہ پاکستان ٹیم کی امیدوں کے محور فاسٹ بالنگ یونٹ تھا، خاص کر شاہین شاہ آفریدی جو کہ بالکل پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آسٹریلیا کے خلاف میچ کے لیے کون کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ دوستو، اگر ٹیم میں 1 یا 2 کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہو یا 3 ہو تو تب کسی نہ کسی طریقے سے ٹیم ڈیلیور کر جاتی ہے، لیکن اگر ٹیم میں 5 سے 6 کھلاڑی آؤٹ آف فارم کھیل رہے ہوں اور ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ ہو تو پھر ٹیم کے لیے ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان ٹیم بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ پاکستان کے دونوں اوپنر جو کہ ریگولر اوپنر تھے، فخر زمان اور امام الحق آؤٹ آف فارم، نواز آؤٹ آف فارم، شاداب آؤٹ آف فارم، اس کے علاوہ کیپٹن بابر اعظم بھی کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ مڈل آرڈر میں افتخار احمد اور بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی بھی پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ٹیم کے لیے ڈیلیور کرنا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان ٹیم میں اگلے میچ میں کون کون سی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ تو میرے خیال میں تو پاکستان ٹیم کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو ٹیم میں شامل کیا جائے، امام الحق کی جگہ فخر زمان کو لانا چاہیے، کیونکہ فخر زمان بھی آؤٹ آف فارم ہے اور امام الحق بھی آؤٹ آف فارم ہے، لیکن فخر زمان ایسے پلیئر ہیں کہ اگر وہ کلک کر جاتے ہیں تو وہ اکیلے ٹیم کو میچ جتا سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی پلیئرز کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں۔ اور ایسی صورتحال میں اب جب کہ پاکستان ٹیم کو بھارت سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پاکستان ٹیم کا رن ریٹ بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، تو اب پاکستان ٹیم اگلے 6 میچز میں کتنے میچز جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان ٹیم کے لیے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا اب نسبتاً آسان ہو گیا ہے، اس کی وجہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں جو کہ ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ تھی وہ ابھی تک بالکل ناکام جا رہی ہیں۔ آسٹریلیا کی ٹیم اپنے پہلے دونوں میچز ہار چکی ہے، جبکہ انگلینڈ کی ٹیم اپنے پہلے 3 میچز میں سے 2 میچز ہاری ہے، جبکہ 1 میچ جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔ تو سیمی فائنل کے لیے 3 ٹیمیں تقریباً کنفرم ہو چکی ہیں، جن میں انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں، جو کہ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر ٹاپ پر ہیں۔ تو چوتھی ٹیم کے لیے پاکستان، انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کشمکش رہے گی۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا سفر نسبتاً آسان لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم 2 میچز جیت چکی ہے، جبکہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اگلے میچز میں اچھا پرفارم کرے اور ٹیم میں 1 سے 2 تبدیلیاں کر کے چانس لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ٹیم کلک کر جائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔